जो बातें खुदा हमें सिखाना चाहता है तरह तरह से अपने खादमों के ज़रिए से। आज मेरे पास बड़ा एक नया और बड़ा ही यूनिक मैसेज है। एक यकीनन आपने, मेरा पूरा ईमान है कि ये बातें शायद आपने पहले ना सुनी हों। हम ऐश वेडनेसडे के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी सुनते रहते हैं। हर साल ऐश वेडनेसडे आता है और हम खुदा के कलाम को खुदा के घर में खुदा के खादमों से सुनते हैं। लेकिन आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहूँगा, जैसा फ्लायर पर आपने टॉपिक देखा होगा, हम आज हमारे आज के मैसेज का जो उन्वान है वो है ऐश वेडनेसडे एंड द मिस्ट्री ऑफ द 40 डेज़। 40 दिनों का जो मुकाशफा है हम उस पर बात करेंगे और दो हवाले हम इब्तिदा में पढ़ेंगे और यहाँ से हम अपनी बात को जो है शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लेंट सीज़न स्टार्ट हो गया है और लेंट सीज़न, ये पूरा सीज़न जो है वो 40 दिनों का होता है। संडेज़, अगर संडेज़ समेत गिने तो ये 46 दिन बनते हैं, पर चूँकि हम संडेज़ को रोज़ा नहीं रखते तो संडेज़ को निकाल दिया जाए तो फिर ये कह लीजिए 40 दिन बनते हैं। हमारे मसीही रोज़े जो हैं वो 40 दिनों के होते हैं। 22 फरवरी आज 22 फ़ेब है, वेडनेसडे है, आज से शुरू हो रहे हैं और ये 6 अप्रैल तक, थर्सडे, होली थर्सडे तक जाएंगे ये 40 डेज़ हमारे। और होली थर्सडे को फिर हम अपने अपने दस्तूर के मुताबिक खुदावंद के खून और गोश्त में शामिल होंगे, क्योंकि वो अप्रैल का फर्स्ट जो है वो संडे होगा, थर्सडे होगा। वेडनेसडे की जो मीटिंग होगी हमारी 5 अप्रैल को, यकीनन वो भी अप्रैल की हमारी फर्स्ट वेडनेसडे की मीटिंग होगी। उसमें यकीनन खुदा के खादम पास रफ़ाकत हमारे साथ होंगे और फिर शाहरुबानी भी होगी। इस मंथ के स्टार्ट में भी जब फर्स्ट वेडनेसडे था तो राख के बुध के ऊपर फादर साहब ने तब भी कलाम सुनाया था, आपको याद होगा। हम ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर हम ऑलरेडी राख का बुध सेलिब्रेट कर चुके हैं। शाहरुबानी भी थी, खुदा के खादम ने तेल से सबको मसा भी किया था। तो बहुत सारी बातें खुदा के खादम ने ऑलरेडी इस हवाले से वो कह चुके हैं, लेकिन मैं यहीं कह लीजिए क्या कहते हैं उसको, गुज़श्ता से पेवस्ता, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आज लिटरली आज चूँकि पर सब का ये था कि तब इस वेडनेसडे को, ऐश वेडनेसडे पर उनका मैसेज नहीं होना था, आज चर्च में उनका मैसेज था। तो इसलिए उन्होंने फिर तभी उन्होंने कहा कि मेरा मैसेज चूँकि अभी है तो मैं इसी वेडनेसडे को जो है वो ऐश वेडनेसडे का मैसेज दे दूंगा और हम उसको प्रिपेयर कर लेंगे। लेंट सीज़न रोज़ों के 40 अयाम हैं और मैं बड़ा ही खुश हूँ इस बात के लिए। बहुत ही खूबसूरत तरतीब से खुदा के बुज़ुर्गों ने, खादमों ने इसको इस तरह के साथ जोड़ा है 40 दिनों को, ताकि 40 दिन हम मुसलसल रोज़ों में जो है वो रोज़े की हालत में संजीदगी के साथ दुख उठाते हैं, अपने जिस्म को दुख देते हैं। रोज़ा एक दुख देना है, अपनी जान को दुख देना। लेकिन उसके जब वो रोज़ों के अयाम ख़त्म होते हैं तो जितना हमने दुख उठाया होता है उतनी बड़ी सेलिब्रेशन जो है वो ईस्टर के दिनों के हवाले से, ये देखिए क़यामतुल मसीह में हम शरीक होते हैं तो उतनी बड़ी खुशी खुदा हमें देता है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत निज़ाम है जो कि अगरचे ये कैथोलिसिज्म की जो है वो कैथलिक सिस्टम है, निकाया की कौंसिल में 4वीं सदी ईस्वी में इसका जो है इजरा किया गया, लेकिन ये चूँकि बिब्लिकल है। अगरचे हम जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं या हम जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, हम लोग राख को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते, हम राख नहीं लगाते, क्योंकि हमारे यहाँ हम ऑयल से जो है वो मसा किया जाता है। तो हम लेंट सीज़न में आज भी हम अपने चर्च में भी खुदा के खादम सीनियर पास्टर रफ़ाकत साहब ने आज भी सारी कलीसिया को जो है वो ऑयल से ब्लेस किया है, अनॉइंट किया है, जो कि राख के मुशाबे हैं। हम उस पर बात करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि लेंट सीज़न जो है वो ये अयाम है 40 दिन अपने आप को सेल्फ़ कंट्रोल के, ज़ब्त नफ्स के, परहेज़गारी के, एतदाल के, गुनाह के कामों से दूर रहने के। और अभी चर्च में एक शख्स मुझे बता रहा था कि हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ में बहुत सारे लोगों को हमारे रोज़ों का इल्म नहीं होता। हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हमारा रोज़ा है, हम उनके सामने पानी नहीं पीते, हम उनके सामने खाना नहीं खाते। स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं तो वो अपने ऑफिस के बारे में बता रहे थे भाई मुझे, वो अपनी टेस्टिमनी शेयर कर रहे थे कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी टेस्टिमनी है। जब आज मैंने लंच नहीं किया, आज मैंने टी टाइम में चाय नहीं पी, पानी नहीं पिया, तो मैं, एक मेरा दूसरा फ्रेंड है तो वो मुझसे पूछ रहा था, तो मैं उनको बता रहा था कि हमारे रोज़े शुरू हो गए, आज हमारा पहला रोज़ा है और मुझे जल्दी जाना भी है चर्च। तो मुझे ना एक स्टोरी याद आई कि जापान में हमारा एक पाकिस्तानी कोई दोस्त था जापान में, वो ये कहानी मैं फिर उस भाई को भी बता रहा था कि वो जापान में क्यों, चूँकि जापानी किसी खुदा को नहीं मानते, वो एथिस्ट हैं, वो ज़्यादातर जो है वो, या फिर वो कन्फ्यूशियस की तालीम को मानते हैं या कम्युनिज़म की तरफ उनका रुझान है।
زیادہ تر جو ہے وہ خدا کو نہیں مانتے، ملحد لوگ ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہتے ہیں کہ وہاں پر ہمارا کوئی پاکستانی تھا، اسی طرح سے مسیحی کہہ لیں یا کسی دوسرے مذہب کا کہہ لیں، تو وہ وہاں پر جب جاب کے لیے تھا اسی طرح سے، تو ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تو جو ان کی HR کی ہیڈ تھیں، جاپانیز خاتون تھیں، تو وہ انہوں نے اس سے پوچھا بھائی میں 2-3 دن سے نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ آفس میں نہ تو چائے پی رہے ہیں، نہ پانی پی رہے ہیں، نہ کھانا کھا رہے ہیں، تو کیا چل رہا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہیں وہ روزے شروع ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ روزہ شروع ہو گئے، تو مطلب چونکہ وہ نہیں جانتی تھی روزہ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے اسے پوچھا خاتون نے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، یہ روزہ اس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ تو اس شخص نے، پاکستانی نے یہ بات بتائی ان کو کہ روزے ہمارے یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس میں 30 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے ہم اپنے جو ہے وہ پاکیزگی کی حالت میں رہتے ہیں، اور ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم گالیاں نہیں نکالتے، ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، ہم جو ہے فراڈ نہیں کرتے، اور زیادہ دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، اور کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ تو وہ اب جملہ سننے والا ہے، یس اٹس کائنڈ آف ایونجلزم، یس ونڈرفل، بٹ ناؤ لسن واٹ دا جیپنیز لیڈی ہیڈ ٹو سے۔ اس نے کیا کہا، جاپانیز خاتون نے کہا، اسے کہا بھائی واہ، آپ لوگوں کے تو مزے ہیں، آپ لوگوں کے مزے ہیں کہ آپ کو سال میں 1 مہینے کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے، 30 دنوں کے لیے یا 40 دنوں کے لیے، کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے یا فراڈ نہیں کرتے، بٹ ہمیں تو پورا سال یہ کرنا پڑتا ہے، ہم تو پورا سال ہی یہ کام نہیں کرتے۔ تو آپ صحیح ہیں بھی، آپ 1 مہینے کی پابندی آپ کے اوپر ہوتی ہے۔ میں نے اس میں سے ایک سبق سیکھا ہے کہ کسی فلاسفر کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کسی عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو، اور کسی نئی عادت کو اپنانا چاہتے ہیں، تو 40 days آر انف۔ یہ تقریباً 1.25 مہینہ ہوتا ہے، 40 days ہمارے جو مسیحی روزے ہیں، 30 مہینے کا اگر ایک مہینہ لگایا جائے تو 40 days آر لائک، جو 1.25 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے، جیسے ایک بیبی پیدا ہوتا ہے تو کچھ ایسا ہی ہے جس میں طہارت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، یا یہ چیزیں ہماری ہیں۔ تو 40 دنوں میں اگر ہم اپنی کوئی عادت چھوڑنا چاہیں تو روزوں کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں، اگر ہم ان 40 دنوں میں وہ عادت چھوڑنا چاہیں تو ہم چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر ہم کوئی نئی عادت اپنانا چاہیں تو ان 40 دنوں میں ہم اس کو شروع کر دیں، لائک بائبل ریڈنگ نہیں کرتا تھا لیکن اب وہ کرنا شروع کر دیں، تو ان 40 دنوں کا ہمارے ایک پورے سال پر اثر پڑ سکتا ہے، وہ عادت بن جائے گی، پھر ہم 40 دنوں کے بعد بھی اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو اٹ واز ایک لیسن تھا اس کے اندر، اس بات کے اندر بھی۔ تو یہ 40 دن اتنے امپورٹنٹ ہیں، لینڈ سیزن ہمارے لیے بڑا خاص جو ہے وہ سیزن ہے۔ اس میں ہمیشہ راک کا بدھ ہے، تو اس میں راک کا خاکہ کا ذکر آتا ہے، اور ایش وینسڈے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ راکھ میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ راکھ کس کو کہتے ہیں؟ راکھ ہم سب جانتے ہیں، ایشز یا ایش، جب کوئی چیز جلائی جاتی ہے، لکڑی جلائی جاتی ہے، یا کچھ بھی جو جلایا جائے گا، کاغذ جلایا جائے یا کچھ بھی، تو بعد میں جو اس کا ریزیڈیو ہوتا ہے، جو باقی بچ جاتا ہے، اس کو ہم راکھ کہتے ہیں۔ راکھ ویسے کسی کام کی نہیں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ باجی کرن جو ہے وہ انڈیا سے ہیں، اور وہاں پر یہ جو چتا وغیرہ جلائی جاتی ہے، ان کی راکھ جو ہے وہ راکھ بھی، اس راکھ کو بھی، جو اگر جب چتا جلائی جاتی ہے کسی کو شمشان گھاٹ پر، میں ہندوز ہمارے محلے میں رہتے ہیں، میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، میں شمشان گھاٹ پہ گیا باقاعدہ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے جو جنازے کی رسم ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اور کس طرح سے کریا کرم کرتے ہیں، اور وہ کس طرح سے وہ سارا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو وہ کس طرح سے اس مردے کی راکھ کو لے کر پھر وہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک دریائے گنگا میں یا وہاں پر بہانے کے لیے، یا کسی بھی چلتے ہوئے چشمے پر یا دریا پر وہ بہانے کے لیے اس کو اسپیشل لے کے جاتے ہیں، اس کو وہ سپرد آب کرتے ہیں، وہ سپرد خاک نہیں کرتے بلکہ سپرد آب کرتے ہیں۔ تو وہ بائبل مقدس میں خاک اور راکھ خاکساری کی علامت ہے۔ روزہ ویسے بھی خاکساری کا نام ہے، عاجزی کا نام ہے۔ 40 دنوں کی یہ عاجزی اور انکساری کی مشق ہمیں سال ہر سال کے لیے، زندگی بھر کے لیے عاجز اور خاکسار بنا سکتی ہے، اگر ہم سچی اور دلی جو کہہ لیتے ہیں پورے روح سے، دل و جان سے ہم اس پر عمل کریں۔ پیدائش کی کتاب میں ابراہیم سے یہ راکھ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو راکھ کا ذکر ہے وہ پیدائش کی کتاب کے 18ویں باب کی 27ویں آیت میں ہے۔ تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، یعنی کہ، اور اس راکھ کا ذکر یہاں پر ہے، بٹ اس سے پہلے باغ عدن میں پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں خدا آلریڈی کہہ چکا تھا انسان کو کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ سو خاک اور راکھ ہونا
ہمارے حقیر ہونے کی جو انکساری کی عاجزی کی مثال ہے۔ ایوب کی کتاب اس کا 30واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، 30 میں لکھا ہے، اس نے مجھے کیچڑ میں دھکیل دیا ہے، میں خاک اور راکھ کی مانند ہو گیا ہوں۔ پرانے عہد میں راکھ کے بدھ کا ذکر تو نہیں ملتا، البتہ راکھ کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، جس میں راکھ یا خاک کو لوگ اپنے اوپر ڈالا کرتے تھے یا خاک اور راکھ میں بیٹھ جایا کرتے تھے، جو کہ توبہ اور ماتم کی علامت ہوتی تھی۔ اکثر لوگ توبہ کرنے کے لیے راکھ کا استعمال کرتے تھے، توبہ کی نشانی کے طور پر، یا ماتم کے طور پر راکھ اڑائی جاتی تھی، ٹاٹ اوڑا جاتا تھا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ راکھ پر بیٹھنے یا راکھ سر پر ڈالنے اور ٹاٹ اوڑنا، یہ توبہ کی، پشیمانی کی، ماتم کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ بہت سارے واقعات پرانے عہد میں ملتے ہیں۔ آستر ملکہ کے زمانے میں مرتگی نے اپنے سر پر راکھ ڈالی، اور پھر یہودی قوم نے جب 3 دن کا روزہ رکھا آستر ملکہ کے زمانے میں، تو وہ ٹاٹ پہن کر راکھ میں بیٹھ گئے۔ اور پھر ایوب کی کتاب میں ایوب کے بارے میں بھی لکھا، جب اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئے تو وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ پھر یسایا نبی کی کتاب میں ایک روزے کے حوالے سے بھی جو خاص، یہ چونکہ وقت نہیں ہے کہ سارے حوالے پڑھے جائیں، میں حوالے بھی بول رہا ہوں، اور وہ آیات بھی میں نے نکال کر اپنے سامنے لکھی ہوئی ہیں تو نوٹس میں، تو میں وہ پڑھتا جا رہا ہوں، آپ صرف سن لیجئے، اور کبھی وقت ملے تو آپ یہ نوٹ کر کے اپنے پاس ان کا مطالعہ پرسنل کر سکتے ہیں۔ یسایا کی کتاب اس کا 58 باب کی 5ویں آیت میں روزے میں بھی راکھ کا ذکر ہے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنے جان کو دکھ دے، آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ تو یہ روزے کے ساتھ راکھ کا اور ٹاٹ کا، بٹ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا کانسیپٹ ہے۔ راکھ کا کانسیپٹ پرانے عہد نامے کا کانسیپٹ ہے۔ دانیل نبی کا بھی ذکر ہے کہ دانیل کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ پھر آپ کو ایک 5ویں مثال بھی دے رہا ہوں۔ پہلی مثال میں نے آستر ملکہ کے زمانے میں مرتقی کی مثال دی، دوسری مثال میں نے آستر ملکہ کے زمانے کی یہودیوں نے جب 3 دن کا روزہ رکھا تو وہ بھی ٹاٹ پہن کر راکھ میں بیٹھ گئے، دوسری مثال دی۔ تیسری مثال میں نے دی آپ کو ایوب جب راکھ میں بیٹھ گیا۔ چوتھی مثال میں نے آپ کو یسایا نبی کی کتاب میں سے دی ہے، تو روزے کے ساتھ ٹاٹ اور راکھ کا ذکر ہے۔ 5ویں مثال دانیل نبی نے ٹاٹ پہنا، راکھ پر بیٹھا، دانیل کی کتاب اس کا 9واں باب اور 3 آیت میں لکھا ہے، میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ چھٹی مثال نینوا کے لوگوں کی ہے، وہ بھی ٹاٹ اوڑھ کر خاک میں بیٹھ کے اور روزہ رکھ کر توبہ کی۔ یونا کی کتاب اس کا 3 باب 6 آیت، دا بک آف جونا چیپٹر 3 ورس 6، اور لکھا ہے کہ یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ پھر 7ویں مثال جو 7واں حوالہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ یسایہ کی کتاب اس کا 61واں باب اور اس کی 3 آیت، ائزایہ چیپٹر 61 ورس 3، وہاں پر لکھا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی آمد کے بارے میں لکھا تھا کہ خداوند کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا۔ پھر آگے چل کے اللہ کہتا ہے کہ سیون کے غمزدوں کے لیے مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ اب یہ وہ حوالہ ہے یسایہ کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں، پہلی آمد جو زمین پر مسیح کے طور پر آنے کی، نجات دہندہ کے طور پر آنے کی۔ آپ کو یاد ہوگا یسایہ کی کتاب کے 9ویں باب کی 6 آیت میں، دیکھو ایک ہماری حاملہ ہوگی۔ کرسمس پر ہم یسایہ کی کتاب میں سے بہت ساری پیشن گوئیاں خداوند یسوع مسیح کے جنم کے حوالے سے ہیں، پیدائش کے حوالے سے، اس کی خدمت کے حوالے سے ہیں۔ 61 باب کی پہلی آیت میں خداوند یسوع مسیح کی بلاہٹ کا ذکر ہے، حالانکہ خداوند یسوع مسیح سے یہ 700 سال 750 سال پہلے کی بات ہے، مگر یسایہ نبی نے خدا کی روح کی تحریک سے نبوتی طور پر پیشن گوئی کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ ساری چیزیں پہلے سے لکھ دی تھیں کہ جب یسوع آئے گا، ناؤ لسن ٹو می کیئرفلی پلیز، جب یسوع آئے گا تو وہ راکھ کو روغن میں بدل دے گا۔ یہ 61 باب کی 3 آیت میں لکھا، اور جب لوکا کی انجیل میں ہم آتے ہیں، خداوند یسوع مسیح جب پہلی دفعہ ہیکل میں جاتے ہیں تو یہی حوالہ ان کو دوبارہ پڑھنے کو ملتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کلام پورا ہوا۔ اس کا مطلب ہے تو وہ راکھ کو روغن میں بدلنے کے لیے آیا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے پرانے عہد میں کی راکھ ہے۔ آتے ہیں ہم راکھ کی ہم بات کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ حوالہ نکالیے عبرانیوں کا خط۔ یہ ہمارا مرکزی حوالہ ہے، ہم 2 حوالے پڑھیں گے۔ مجھے راکھ پر بھی بات کرنی ہے اور 40 دنوں پر بھی، چونکہ آج سے 40 دن شروع ہو رہے ہیں،
تو ہم 40 دنوں پر بھی بات کریں گے. ہم پہلے بات کریں گے عبرانیوں کا خط. میرے ساتھ نکالیے اور بھائی آصف البرٹ پلیز اس کی تلاوت کریں گے. عبرانیوں کا خط اور اس کا 9واں باب. راگ کے حوالے سے بہت سارے حوالے دیے جا سکتے ہیں, بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن جو بات خدا کے روح نے میرے دل میں آج ٹھہرائی ہے آپ سب کے لیے, وہ ہم عبرانیوں کے خط میں سے پڑھیں گے. عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب اور اس کی 13ویں آیت. ہم 12ویں اور 13ویں 2 آیات ہم پڑھ لیتے ہیں. اور جی بھائی آصف اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو کائنڈلی جی تلاوت کیجیے. تھینک یو. نیوز کا نو آپ اس کی آیت. بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل اور ابدی خلاصی کرائی کہ جب بکروں اور بیلوں کے خون گائے کی راکھ ناپاک چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی ہے. خون آپ کو ازلی روح کے وسیلے بے عیب قربان کر دیا دلوں زندہ خدا کی. آمین. تھینک یو سر. قرآن کے کلام مقدس کا ہم سب کے لیے پڑھا اور سننا باعث برکت ہو. سب کہیں آمین. یہ وہ جو یسایہ کی کتاب کے 61 باب میں جو آیت لکھی ہے 3 آیت, کہ وہ راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن, یعنی راکھ کے بدلے صحرا, راکھ کے بدلے روغن کہتے ہیں آئل کو. اور جب ہم آئل استعمال کرتے ہیں, ہم راکھ استعمال نہیں کرتے. آج بھی بہت ساری کلیسیاں ہیں جہاں راکھ لگائی جاتی ہے باقاعدہ, اور وہ راکھ کہاں سے تیار کی جاتی ہے؟ وہ راکھ تیار کی جاتی ہے پچھلے سال جو پام سنڈے پر کھجوریں لہرائی جاتی ہیں, انہی کھجوروں کو پام سنڈے گزر جانے کے بعد وہ اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں, ان کو آگ میں جلاتے ہیں اور ان کی راکھ بناتے ہیں, اور پھر راکھ کا جو بدھ آتا ہے تو اسی راکھ کو پھر وہ اپنی کلیسیا کے لوگوں کے ماتھوں پر پیشانی پر لگاتے ہیں. اور یہ بھی ایک طرح سے راکھ سے مسح کرنا ہے, کیونکہ پیشانی پر جب لگایا جاتا ہے ماتھے پر تو وہ. بٹ پولس رسول یہاں پر بڑے ہی, وہ جو روغن کا ذکر ہے وہاں پر پولس رسول یہاں کہتے ہیں کہ بکروں اور بیلوں کا خون پہلے قربان ہوتا تھا 13ویں آیت میں, اور گائے کی راکھ, یہ لال بچیا کی راکھ, اس کا باقاعدہ احبار کی کتاب میں پوری اسٹڈی ہے, پورا حوالہ ہے, جس میں باقاعدہ لال بچیا جو ہے وہ ڈھونڈی جاتی تھی اور اس کو پھر اس کو جلایا جاتا تھا آگ میں. وہ آگ میں جلا کر اس کی راکھ تیار کی جاتی تھی, اور اس راکھ کو جو ہے وہ پھر لوگوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. وہ اس کا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں, کیونکہ مجھے اور بہت ساری باتیں کور کرنی ہیں, مگر آپ یقیناً راکھ کے بدھ پر آپ نے بہت سارے پیغامات سنے ہوں گے. میں یہاں پر ایک کویسچن مجھے آج کسی نے پوچھا کہ پر صاحب یہ بتائیے کہ یہ بدھ ہی کیوں اور راکھ ہی کیوں, اور یہ تو مطلب خدا یسوع مسیح کے. تو میں ان کو یہی حوالہ میں نے ان کی گوش گزار کیا پولس رسول کا, کہ دیکھیں پولس رسول نے نہایت خوبصورت طریقے سے 13ویں آیت میں ذکر کیا ہے کہ گائے کی راکھ لگا لیں یا کوئی بھی راکھ لگا لیں, جس کو بھی آپ پاک کرنے کے لیے ماتھے پر لگانے کے لیے استعمال کریں گے, یا راکھ میں بیٹھنے کی بات کریں گے, یا راکھ اپنے اوپر ڈالنے کی بات کریں گے پاکیزگی کے لیے, ماتم کا اظہار کرنے کے لیے. مگر جب یسوع آئے گا, پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ جب یسوع آ گیا, اس نے کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, وہ تمہیں راکھ کے بدلے روغن دے گا, خوشی کا روغن. تو وہ روغن اور کوئی روغن نہیں ہے, وہ یسوع مسیح کا اپنا خون ہے, جس کو ہم پانی کی جب بوٹل ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں, پانی کے گلاس پر دعا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں خداوند اس کو اپنے روح کے, اپنے خون کے مشابہ ٹھہرا, ہم اس کو تیرے خون کے مشابہ ٹھہراتے ہیں. پھر ہمارے پاس جب آئل کا برتن آتا ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو مسح کرتے ہیں, یہ بھی کلام کے بالکل مطابق ہے, تو ہم تب آئل کے اوپر بھی دعا کر کے کہتے ہیں خداوند یہ آئل جو ہے وہ تیرے خون کے مشابہ ہو جائے. تو راکھ کی بجائے یوں جیسے ہیکل چرچ میں بدل گئی, پرانا عہد نامہ نئے عہد نامہ میں بدل گیا, کاہنوں کا نظام پاسٹرز میں اور ایونجلسٹ میں اور کہہ لیجیے جو رسول ہیں ان میں بدل گیا,
पुराना अहद नामा पूरा नए अहद में बदल गया, पुराने अहद की सारी चीज़ें नए अहद के अंदर बदल गईं। पुराने अहद के जो नबी थे वो खुदावंद यीशु मसीह की और उसके रसूलों और उसके शागिर्दों में बदल गए। जो उस वक्त अहद के सदूक का जो तख्तियाँ थीं या उस वक्त जो नबूवती बातें लिखी गई तारीख की, वो सारी बाइबल मुक़द्दस में बदल गई। तो यूँ सब जब चीज़ें बदलती गईं तो राख रोगन में बदल गई, और वो रोगन और कोई नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह का खून है। हालेलुया। भाई ज़ीशान ने हाथ खड़ा किया है। भाई ज़ीशान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर कोई बात आप बीच में ऐड करना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ आप गो अहेड, आप बात ऐड कर सकते हैं। हेलो ज़ीशान भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तो हम इसी हवाले से आप जी हो सकता है, जी हो सकता है, जी इमरान भाई, थैंक यू। तो ये था राख के हवाले से कुछ अहम बातें। मैंने 7 जो हवाले हैं, 7 मिसालें हैं बाइबल मुक़द्दस में। अब वो हवाला वो राख ऑयल में चेंज कैसे हुई है, वो मत्ती की इंजील के 6 बाब की 16 से 18 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने जब रोज़े की तालीम दी, यसाया की किताब में टाट पहन कर और राख के साथ रोज़े का जिक्र है जो 58 बाब में है। रोज़े की तालीम यसाया की किताब के 58 बाब में, द बुक ऑफ अज़ाया चैप्टर 58 में जो रोज़े की तालीम दी गई है, वो रोज़े के साथ टाट की और राख की तालीम दी गई है। मगर जब खुदावंद यीशु मसीह आया, जिसने सारी शरीयत को अपने ऊपर पूरा किया, तो जब उन्होंने रोज़े की तालीम दी मत्ती की इंजील के 6 बाब की 16वीं आयत, 17वीं 18वीं आयत में, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। यहाँ यीशु मसीह ने राख का जिक्र नहीं किया। तो नए अहदनामा के अंदर राख का जिक्र नहीं है। यहाँ पर तेल सर पर डालने का, तेल लगाने का जिक्र है। और वो तेल फिर किसके मुशाबे है, इसकी तफसीर और तशरीह जो है वो पौलुस रसूल इब्रानियों के ख़त में की, जो अभी हमने पढ़ा है कि अब गाय की राख की या खजूर के पत्तों की राख की या किसी भी किस्म की राख की ज़रूरत नहीं पाकीज़गी के लिए। अब यीशु मसीह का खून हमें तमाम नाराज़गी से, तमाम गुनाहों से पाक करता है। हालेलुया। और हम उस तेल को, जिसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 6 बाब में किया कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, हम उस तेल को खुदावंद यीशु मसीह के खून के मुशाबे ठहराते हैं और हम वो ऑयल यूज़ करते हैं। इस तरह से राख को तब्दील किया गया तेल में, और तेल यीशु मसीह का खून है। अब हम आते हैं 40 दिनों के मुकाशफे पर। हालेलुया। आसू भाई, गॉड ब्लेस यू। अब हम आते हैं 40 दिनों के मुकाशफे पर। मुझे पूरा यकीन है कि आपने ये बात कभी नहीं सुनी होगी जो मैं आपके गोशगुजार अभी 40 दिनों के हवाले से करने लगा हूँ। बिल्कुल एक्सक्लूसिव मैसेज है आप सबके लिए, नई बातें हैं, नया पैगाम है। मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील और उसका 4 बाब। ये वो कह लीजिए हिस्सा है जहाँ से आज की हमारे 40 दिनों की इजाज़त जो है वो रोज़ों के अयाम शुरू हो रहे हैं। बेस उसकी इन आयात पर है। मत्ती की इंजील, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4, मत्ती की इंजील 4 बाब। भाई इमरान, आप प्लीज़ तिलावत कीजिएगा और हम उसकी पहली और दूसरी सिर्फ 2 आयात पढ़ेंगे। आप इस सारे हवाले को ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन और ये बड़ा ही बाबरकत पॉइंट है जो मैं आज आपके सामने रखने लगा हूँ। मैं चाहूँगा कि हम खुदावंद के रूहुल कुद्दस का शुक्र अदा करें। खुदावंद के रूहुल कुद्दस का मैं शुक्रगुजार हूँ। वो हमेशा कोई ना कोई नई बात अपने कलाम में से सिखाता है। उसका कलाम मुकाशफों से भरा है, हर सुबह ताज़ा है। हर खादम को वो अपने नए मुकाशफा से माला माल करता है। जो मुझे नया मुकाशफा उसने इन 40 दिनों के हवाले से दिया है, मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। ये ना मैं किसी मैंने किताब में पढ़ा है, ना मैंने किसी वीडियो में देखा है, ना किसी खादम से मैंने सुना है। ये एक्सक्लूसिवली खुदा ने मुझ पर यह मुकाशफा खोला है जो मैं आपके सामने आज गोशगुजार आपके सामने कर रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो जैसे सुनिएगा, यकीनन आप इसे बरकत पाएंगे। मत्ती की इंजील उसका 1 बाब, 4 बाब, उसकी पहली 2 आयत। जी इमरान भाई, प्लीज तिलावत कीजिएगा। जंगल में ले गया ताकि आजमाया जाए। आखिर आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अभी खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है 3 बाब के आखिर में, और बपतिस्मा लेकर जैसे वो दरिया यरदन से बाहर निकले तो खुदा का रूह जो है वो कबूतर की माने उनके ऊपर उतरा। आसमान से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है। और साथ ही
تیسرے باب کی 17 آیت، تیسرا باب جہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، وہی روح جو کبوتر کی شکل میں خدا یسوع مسیح پر نازل ہوا، وہ اسے وہاں سے پبلک سے نکال کر جنگل میں لے گیا 40 دنوں کے لیے۔ خدا یسوع مسیح دوسری آیت میں لکھا ہے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ 40 دن اور 40 رات، یاد رکھیے گا خدا کے کلام مقدس میں 40 دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ 40 دنوں کی مسٹری کیا ہے، 40 دنوں کا مکاشفہ کیا ہے، راز کیا ہے، بھید کیا ہے، تو خدا کی روح نے مجھے بتایا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ 3-4 حوالہ جات ہم اس میں پڑھیں گے، اور جب ہم ان حوالہ جات کو پڑھ لیں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی بات، ایک نیا مکاشفہ کھل کر سامنے آ جائے گا، اور پھر ہم اس بات پر اپنے پیغام کو بند کریں گے۔ 40 کا عدد، 40 کے دن، 40 دن بڑے ہی امپورٹنٹ ہے بائبل میں، بائبل ہسٹری میں۔ ہمارے یہ روزے چونکہ 40 دن جاری رہتے ہیں، تو یہ 40 دن کیوں ہیں؟ 40 دن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ ہمارے، اب پہلا جو پوائنٹ ہے یہ نوٹ کیجیے گا، فرسٹ پوائنٹ۔ کسی کو آپ اپنا مائک اوپن کر کے مجھے بتا سکتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ سال میں کل 365، تھینک یو باجی، 365 365 دن ہوتے ہیں۔ بہن کرن نے بتایا 365 دن، تقریباً ہم اس کو راؤنڈ آف کریں اگر، تو تقریباً 400 دن بنتے ہیں۔ 400 لگا لیں، ہم اس کو راؤنڈ آف کرتے ہیں، ہم اس کو 400 مان لیتے ہیں۔ 365 سے آگے آ جائیے، ویسے تو راؤنڈ آف کریں گے تو 350 کے قریب بنتا ہے، ہاف پہ آئیں تو چلے ہم اس کو 400 دن مان لیتے ہیں۔ 365 دن ہوتے ہیں سال کے۔ تو میں زبردست، میرا پہلا مکاشفہ، پہلا پوائنٹ 40 دنوں کے والے سے مسٹری، پہلی مسٹری کھول رہا ہوں، سن لیجیے گا۔ 40 دن کی یہ راست بازی ہمارے سال کی ٹائتھ بنتی ہے، دائیں کی بنتی ہے ڈیز کے حساب سے۔ میں 400 ڈیز پر جا رہا ہوں، بٹ اٹ از مور دین 10%۔ اٹ از مور دین 10%، اٹ بیکمز اراؤنڈ 11 اور 12%۔ سال کی یہ 40 دن کی عبادت، راست بازی، ہمارے پورے سال کے 365 دنوں کا 10واں حصہ ہے، ٹائتھ ہے، دائیں کی ہے، 11% کر لیجیے، 12% ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کتنا کیلکولیٹر پہ بنتا ہوگا، بٹ یہ 10 سے زیادہ ہی بنتا ہے۔ تو خدا ان کا شکر ہو کہ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ 40 کا عدد بیبلیکل جو نیورالوجی ہے اس میں یہ عدالت کو، ججمنٹ کو، آزمائش کو یعنی کہ ٹیمپٹیشن کو، امتحان کو یعنی ٹرائل کو، مصیبت کو یعنی سفرنگ کو پیش کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے یہ دکھوں کے ایام ہیں، ان کو مسیح کے دکھوں کا ایام کہا جاتا ہے، اس طرح کے ساتھ ان کا سلسلہ جوڑا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، ہم حقیقی طور پر یسوع مسیح کے دکھوں میں شریک نہیں ہو سکتے، وہ دکھ جو اس نے اٹھائے ہم ان میں شامل نہیں ہو سکتے، بٹ ایٹ لیسٹ ہم روزے رکھ کے اپنی جان کو دکھ دے کر راستے بازی کی زندگی گزارتے ہوئے اس طرح سے مسیح کے دکھوں میں ضرور شامل ہو سکتے ہیں۔ آمین۔ یہ وہ ہے جس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اٹ از سم تھنگ دیٹ آر ہیومن نیچر، ہیومن باڈی کین ٹالریٹ، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ 40 دن 40 رات کا یہ فاقہ خدا یسوع مسیح نے پہلی دفعہ نہیں کیا تھا، آپ سب جانتے ہیں آلریڈی۔ موسیٰ نے 2 مرتبہ بیابان میں 40 دن کوہ سینا پہاڑ پر خدا کی حضوری میں وقت گزارا، اور جب وہ ناؤ لسن ٹو می، خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا فاقہ کیا ہے، تو 40 دن کے بعد اس کی منسٹری شروع ہوتی ہے۔ اس کے ٹھیک 40 دن کے بعد جب وہ دنیا میں نکلا تو چوتھے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے منادی کرنا شروع کی، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خداوند کی خدمت، خداوند یسوع مسیح کی خدمت ان 40 دنوں کے بعد شروع ہوئی۔ 40 دنوں میں خداوند یسوع مسیح نے شیطان کو آتے ہی سب سے پہلے شیطان کو اپنے زیر نگین کیا، شیطان کو سب سے پہلے مغلوب کیا، شیطان کو سب سے پہلے ہرایا کہ تیری کوئی آزمائش مجھ پر چلنے والی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے شیطان پر قابو پایا۔ ہاللیلویہ۔ تو 40 دنوں کے بعد خداوند یسوع مسیح کی خدمت شروع ہوئی۔ موسیٰ جب 40 دن خدا کی حضوری میں گزار کر آیا تو اس وہ پتھر کی 2 لوہیں لے کر آیا، وہ کلام لے کر آیا، وہ مکاشفہ لے کر آیا، الہام لے کر آیا، خدا کی آواز لے کر آیا۔ 40 دنوں کے بعد ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ آمین، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ 40 دن گزر جائیں، 40 دن کے روزے، 40 دنوں کے بعد میرے اور آپ کے پاس کیا ہوگا؟ کوئی نئی نعمت ہونی چاہیے، نیا کلام ہونا چاہیے، نیا مکاشفہ ہونی چاہیے، خدمت کی کوئی نئی ڈائمنشن ہونی چاہیے، خدمت میں اضافہ ہونا چاہیے، کوئی اور برکت جو خدا ہمیں دے، کوئی نعمت ہمارے پاس نئی ہونی چاہیے، کوئی رویا ہمارے پاس ہونی چاہیے، کوئی مقصد، کوئی پرپس ہمارے سامنے اور ہونا چاہیے۔ 40 دن خدا کی حضوری میں گزارے جائیں تو یہ، اور اگر جب
जब पूरी कौम 40 दिन का रोज़ा रख रही हो तो फिर क्या हो सकता है, आप अंदाज़ा कीजिए। मैं इन्हीं रोज़ों के क़याम में कभी मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि जब पूरी, आमीन आमीन, होली स्पिरिट होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। जो रूल कुदस से मामूर नहीं वो उन 40 दिनों में रूल कुदस हासिल करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जब पूरी कौम रोज़ा रखती है, 40 डेज आर इनफ एंड मोर देन इनफ, बहुत कुछ हो सकता है। 40, अगर कोई कौम 40 दिन रोज़ा रखे तो खुदा ज़मीन व आसमान को हिला दे। रोज़े में हिला देने की, हालात को बदल देने की, आसमान को हिला देने की, ज़मीन को हिला देने की, हालात को बदल देने की ताकत है। बट ये हमारे साथ क्यों नहीं होता, उसकी चंद रीज़न बताऊंगा मैं, लेकिन आगे चलकर मूसा ने 2 बार 40-40 दिन का जो अरसा है वो पहाड़ पर गुजारा। इसका मतलब है 40 दिन, अगर यीशु मसीह ने 40 दिन गुजारे हैं और 40 ही दिन, 40 दिन रात मूसा ने 2 बार गुजारे। बनी इस्राएल कौम ने बियाबान में 40 साल गुजारे थे, वो 40 साल तक बियाबान में भटकते रहे। फिर एलिया नबी ने 40 दिन का जो है वो रोज़ा रखकर सफ़र किया, उसने भी, वो उनके साथ भी 40 दिन का जिक्र है। और मैं आपको एक ज़बरदस्त मुकाशरा बताता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मूसा 2 बार 40-40 दिन का रोज़ा रखा, एलिया ने 40 दिन का रोज़ा रखा, खुदा यीशु ने 40 दिन का रोज़ा रखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने 40 दिन खुदा की हुज़ूरी में कुछ खाए पिए बगैर रोज़े की हालत में वक्त गुजारा है। और आपको याद होना चाहिए, आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह पहाड़ पर अपने शागिर्दों के साथ, पतरस, याकूब, यूहन्ना के साथ गए तो वहाँ उनकी सूरत बदल गई। तो यही 40-40 दिन के रोज़े रखने वाले वहाँ तीनों इकट्ठे थे। खुदा यीशु मसीह दरमियान में था, एक तरफ मूसा था और एक तरफ एलिया था। ये सारे वो हैं जो 40 दिन के रोज़े रखने वाले हैं। इसका मतलब ये है, जब हम 40 दिनों के रोज़े रखते हैं हम यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर होते हैं। आमीन हालेलुया। हम मूसा के साथ होते हैं, हम एलिया के साथ होते हैं, हम ज़मीन से बुलंद हो जाते हैं, हम ज़मीनी आलूदगी से ऊपर उठ जाते हैं, हम खुदा की पाकीज़गी में, रूहानी आलम में खुदा के साथ पहाड़ के ऊपर होते हैं। खुदा उनके पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है। हालेलुया। वही सीना, स्पिरिचुअल साइनाई, माउंट साइनाई, रूहानी तौर पर। इस्राएली जासूसों ने यशवा कालब के साथ, जो जासूस गए थे, उन्होंने 40 दिन तक केनान की जासूसी की। शमसून से पहले बनी इस्राएल 40 बरस तक फिलिस्तीयों की गुलामी में रहे। जाति जूलियत 40 दिन तक बनी इस्राएल को ललकारता रहा और फिर उसके बाद दाऊद जो है वो आया और उसने उसको सरकलम किया। यूना ने मुनादी की थी कि 40 रोज के बाद ननवा तबाह किया जाएगा। नो, दिस इज इंपॉर्टेंट। 30 दिन क्यों नहीं, 1 महीने के बाद क्यों नहीं, 10 दिन के बाद क्यों नहीं, 15 दिन के बाद, ठीक 40 दिनों के बाद, क्योंकि खुदा उनको 40 दिन के रोजे की दावत दे रहा था। और 40 दिन के बाद, ये 40 दिन तौबा के हैं, अगर आप सुन लो, 40 दिन के लिए पाकीज़गी करो, गुनाह ना करो, खुदा को मना लो, तो 40 दिनों में अगर ना करोगे 40 दिनों बाद ननवा तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन जब उन्होंने खुदा की आवाज़ को सुना तो यकीन करें वो 3 दिन के रोजे के बाद ही खुदा का रहम जारी हो गया। 40 दिन तक रोज़ा रखना ही नहीं पड़ा उनको। तीसरे दिन, 3 दिन के अंदर अंदर खुदा ने उनकी तौबा को कबूल किया। 40 दिन के बाद ननवा तबाह होना था। यानी कि खुदा ने इतना तहम्मुल किया, इतनी बर्दाश्त की, इतना इंतज़ार किया, इतना सब्र किया कि क्योंकि लिखा है वो कहर करने में धीमा, 3 दिनों में कहर नहीं करता, कहर करने में 40 दिन लगा देता है, लेकिन अपने फजल को जारी करने के लिए, अपने रहम को जारी करने के लिए 3 दिन काफ़ी हैं। वो अपना इरादा बदल देता है जब लोग उसकी तरफ मतवज्जे होते हैं, तौबा करते हैं। बस अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं उनके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा और उनके हालात को बदल दूंगा। और खुदा ने उनके हालात को इस तरह से बदल दिया। खुदा ने ननवा को 40 दिन का ऐलान करके जब रोज़ा रखा। आपको याद होगा कि बाइबल मुक़द्दस को लिखने में 40 मुसन्निफ़ीन का जिक्र किया जाता है कि 40 मुसन्निफ़ीन हैं जिन्होंने ये पूरी बाइबल लिखी है। आप उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। ज़्यादातर किताबें जो हैं वो उन मुसन्निफ़ीन के नामों पर हैं। और खुदा ने जो खुदा के कलाम के 40 के अदद पर बात कर रहा हूँ। फिर जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अरबी कहावत है ये कि अगर आप किसी कौम का रहन सहन जानना चाहते हैं, उनके दरमियान आप कुछ वक्त गुजार कर उनके जैसे आदात अतवार अपनाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 40 दिन वहाँ पर गुजारना चाहिए। तो 40 दिनों में आप उनकी तमाम रसूमात को, तमाम उनके रहन सहन को समझ जाएंगे, जान लेंगे।
شادی کے 40 سال جب پورے ہوتے ہیں تو اس کو روبی جوبلی کہتے ہیں. مصر کے بھی شروع نہیں ہوئی اور تک متی کی انجیل کے 4 باب کی پہلی 2 آیات کے مطابق یسوع 40 دن تک بیابان میں آزمایا جاتا رہا. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر یہ بھی نقطہ بیچ میں ذیلی عنوان ہے جو بٹوین دا لائنز ایک بین السطور ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب یہ لکھا ہے کہ 40 دن اور دوسری آدمی میں لکھا ہے 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. اس کا مطلب ہے 40 دن اور 40 رات گزر گئے ہیں. یہاں کچھ نہیں لکھا کہ 40 دن اور 40 رات میں کیا کیا ہوا تھا. جب اس کو بھوک لگی ہے 40ویں دن یا 41ویں دن کے بعد یا 40ویں دن کہہ لیجئے, تو پھر آزمانے والے نے اس کے پاس آ کر کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ سارا 40ویں دن کا واقعہ ہے یا 40 دن کے بعد کا واقعہ ہے. بیچ کے 40 دنوں میں کیا ہوا ہے ہمیں بائبل مقدس اس بارے میں خاموش ہے. ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا, ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ان 40 دنوں میں خدا یسوع مسیح نے کیا کیا. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں موسیٰ کو اگر آپ مطالعہ کریں کہ موسیٰ کوہ سینا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 40 دنوں میں 2 بار موسیٰ نے کوہ سینا پہاڑ پر کیا, یعنی وہ خدا کی حضوری میں رہا, اسی طرح خدا یسوع مسیح ان 40 دنوں میں خدا ان کی حضوری میں رہے. ہالی ووڈ کی ایک مووی آئی تھی کچھ سال پہلے جس میں انہوں نے خدا یسوع مسیح کے ان 40 دنوں کے بیابان میں جو پورا وقت ہے اس کے منظر کشی کی ہے. وہ ایک سیکولر مووی ہے ایک, بٹ وہ بیبلیکل تھیم کے اوپر ہے. آپ اگر وہ مووی دیکھنا چاہیں تو وہ مووی, اگر آپ کے پاس بھی یہ انٹرنیٹ کیبل کے ذریعے جو پورٹل ہوتا ہے اگر وہ اویلیبل ہو تو اس کا نام ہے لاسٹ ڈیز ان دا ڈیزرٹ. آپ وہ مووی دیکھیے گا. وہ 40 دنوں کے حوالے سے ہے, بٹ وہ آپ اکیلے میں دیکھیے گا کیونکہ ہالی ووڈ کی مووی ہے, بٹ وہ بیبلیکل تھیم کے اوپر ہے. کوشش کیجیے گا کہ آپ اس کو, وہ ہے بھی انگلش میں تو آپ اس کو جو انگلش سمجھ سکتے ہیں وہ اس کو دیکھیں. وہ خدا یسوع مسیح کے ان 40 دنوں میں کیا ہوا. میرا یہ کویشچن تھا جب میں نے سرچ کرنا شروع کی تو مجھے وہ ایک مووی کا پتہ چلا کہ ہالی ووڈ نے آلریڈی اس کے اوپر ایک مووی بنا رکھی ہے. تو اگر آپ وہ لاسٹ ڈیز ان دا ڈیزرٹ, یہ ہالی ووڈ کی مووی ہے کہ وہ ان 40 دنوں میں خدا یسوع مسیح پر کیسے حالات ہوں گے. مکمل 40 دنوں کا احاطہ تو نہیں کیا گیا, بٹ پھر بھی کانسیپٹ آپ کو مل جاتا ہے کہ وہ 40 دن کیا تھا. بٹ یہاں پر خدا یسوع مسیح نے 40 دن بیابان میں گزارے ہیں. جو آپ کا ٹائم بیابان میں گزرتا ہے, ناؤ لسن دا پرنسپل, رول سمجھیں. یہ بھی نیا مکاشفہ ہے خدا کے رول قدس کی طرف سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خدا یسوع مسیح نے 40 دن بیابان میں گزارے, فاقہ کیا, ابلیس کے ہاتھوں آزمایا گیا. لیکن جو وقت آپ کا بیابان میں گزرتا ہے وہ آپ کا وقت زندگی کا ضائع چلا جاتا ہے. کوئی منسٹری نہیں, کوئی کام نہیں ہے, کوئی خشک سالی. جب آپ کی خدمت ڈرائی ہو جائے, جب خدمت میں ڈرائینس آ جائے, جب آپ کی اسپرچل لائف میں ڈرائینس آ جائے, آپ کو خشک سالی محسوس ہو, کھوکھلا پن محسوس ہو, تو وہ ٹائم اسپرچولی آپ کا جو ہے وہ اس وقت ضائع جا رہا ہوتا ہے. نہ خدا کا کلام نازل ہوتا ہے, نہ کوئی معجزہ ہو رہا ہے, نہ کوئی شفا ہو رہی ہے, نہ آپ نادی کر رہے ہیں کچھ بھی. خدا یسوع مسیح ان دنوں میں 40 دنوں میں صرف بیابان میں کوئی نہیں ہوتا. کلام میں آگے مرکز کی انجیل میں شاید لکھا کہ وہ جانوروں کے ساتھ رہا کیا, بالکل اکیلا تنہا بیابان کے اندر, اور بھوک اور پیاس سے شاید اس کو کہہ لیجیے آپ سیلف کنٹرول. خدا یسوع مسیح کو بیابان میں رکھ کر اپنے جسم پر قابو رکھنا سکھایا گیا, اس کی تربیت دی گئی, معاشرے سے باہر نکال کر. خدا جانتا ہے کہ وہ, میرا خیال ہے کہ جیسا موسیٰ اور خدا کے ساتھ کوہ سینا پر موسیٰ نے جو 40 دن گزارے, وہاں پر اس طرح کے دن موسیٰ کے گزرے تھے, خدا یسوع مسیح اسی طرح خدا کی حضوری میں رہا. بٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, میں یہ جانتا ہوں کہ متی کی انجیل کے 4 باب میں جو 40 دن خدا یسوع مسیح نے گزارے ہیں, مجھے انجیلوں کے آخر پر, متی کی انجیل کے ہی آخر پر, اسی متی کی انجیل کے 4 باب میں بتایا گیا کہ اس نے 40 دن بیابان میں گزارے ہیں. مجھے انجیلوں کے آخر پر بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح جب مردوں میں سے اٹھایا گیا, ایسٹر, جب تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا, جس کی ہم ایسٹر کی عید مناتے ہیں, تو اس کے بعد اٹھائے جانے کے فوراً بعد آسمان پر نہیں گیا,
بلکہ وہاں پھر وہ 40 دن زمین پر رہا اور 40 دنوں کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا، اور اگلے پھر اور 10 دن گزرے تو وہ روح القدس کی صورت میں اپنی کلیسیا پر نازل ہوا، ظاہر ہوا۔ روح القدس 50ویں دن نازل ہوا، جس کو ہم پینتیکوست کہتے ہیں۔ 40 دن یہ والے اور 40 دن وہ والے، وہ کیوں؟ مردوں میں سے زندہ ہونے کے فوراً بعد یسوع آسمان پر کیوں نہیں چلا گیا؟ کیونکہ کام تو سارا ہو گیا تھا۔ بٹ کلام کہتا ہے کہ ان 40 دنوں میں وہ زمین پر رہا اور آسمان کی بادشاہی اپنے شاگردوں پر ایک تو ظاہر ہوتا رہا، اور پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ سبت کے ہفتے کے پہلے دن عورتیں لاش میں خوشبو بھرنے کے لیے جا رہی تھی، اور پیدائش کی کتاب کے 5ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ لاش میں خوشبو بھرنے میں 40 دن لگتے تھے۔ عورتوں نے لاش میں خوشبو بھرنی تھی 40 دن کے لیے، مگر یسوع مسیح مردوں میں سے اسی دن جی اٹھا۔ وہ 40 دن جو لاش میں خوشبو بھرنے کے تھے، یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا اور آسمان کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اٹس اے نیو ریویلیشن، پلیز ریسیو اٹ۔ اور پھر میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، خداوند یہ 40 دن بعد میں پھر تو میرا خیال ہے خدا نے ان کو وہ 40 دن دیے یسوع مسیح کو واپس۔ جو 40 دن تیرے بیابان میں گزرے، تو نے تنے تنہا گزارے، اکیلا تھا، آزمایا گیا تھا، تو نے جدائی میں، تو نے پریشانی میں، تو نے مصیبت میں، تو نے آزمائش کے اندر وہ دن بیابان میں گزارے۔ لے 40 دن تجھے دے رہا ہوں مزید، اور حالانکہ تیرا کام مکمل ہو چکے، تو نے کہہ دیا ہے تمام ہوا، 40 دن اور دے رہا ہوں اسی زمین میں، ان 40 دن کے بدلے جو تو نے بیابان میں گزارے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ اور دن گزار لے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اٹس اے بگ تھنگ۔ یہ 40 دنوں کا مکاشفہ ہے، بٹ یہ ابھی دوسرا مکاشفہ ہے۔ اب تیسرا مکاشفہ جو اس سے بڑا مکاشفہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 40 دن تو ابلیس نے آزمایا، باقی 39 دن یسوع مسیح کیا کرتے رہے ہوں گے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا پوائنٹ ہے۔ بٹ میں چاہوں گا کہ ہم 2 حوالے پڑھیں گے، 3 حوالے پڑھیں گے، اور میں آپ کو ایک نیا مکاشفہ اس میں سے دیکھ کر کلام کو بند کروں گا۔ پہلا حوالہ ہم پڑھیں گے گنتی کی کتاب، دا بک آف نمبرز۔ میرے سے نکالیے گنتی کی کتاب، اس کا 14واں باب۔ آپ توجہ سے سنیے گا، یہ 40 دنوں کی برکت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی برکت ہے۔ کلام کے اندر سے، کلام ہی کے اندر سے ایک نیا مکاشفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو ریسیو کیجیے۔ گنتی کی کتاب، اس کا 14 باب، دا بک آف نمبرز چیپٹر 14۔ بھائی عمران پڑھیے گا پلیز۔ گنتی کی کتاب، اس کا 14واں باب اور اس کی 33 اور 34 2 آیات، 33 اینڈ 34۔ جی بھائی عمران۔ گنتی کی کتاب، اس کا باب 10 خداوند کے کلام اس طرح مرکوم، ہمارے لڑکے والے 40 بیابان میں آوارہ پھرتے آتے رہیں گے، جب تک ہماری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں۔ 40 آپ سے حال دریافت کرتے رہے تھے، 40 برس تک تم اپنے آتے رہو گے، یہ مخالف ہو جانے۔ آمین، آمین۔ عمران بھائی ایک حوالہ اور پڑھنا آپ نے، بلکہ یہ حوالے تینوں آپ ہی پڑھ دیجیے گا۔ اب آ جائیے میرے ساتھ حزقیل کی کتاب میں 4تھا باب، حزقیل، دا بک آف ایزیکیل چیپٹر 4۔ اور اس کی پہلی 6 آیات پلیز پڑھیے۔ حزقیل کی کتاب کا باب 6 آیات، خداوند کے کلام اس طرح، اے آدم زاد، ایک کھپا لے کے رکھ کر اور اس کا محاصرہ کر، اس کے مقابل کا دمدمہ باندھ سے کھڑے کر، چاروں طرف کا لوہے کا ایک توا لے، درمیان اسے لوہے کی تار ٹھہر قابل کر، وہ محاصرہ
वाला हो, ये इंसान है तो अपनी बाई करवट लेट रहे, दिल की बददारी रख दे, दारी बर्दाश्त करे ने दारी के पार के मुताबिक कर रखा है, बनी इसराइल की बददारी बर्दाश्त करे। जब तू पूरा कर दहनी करवट पर लेट रहे, 40 की बदकरदारी को बर्दाश्त कर, तेरे लिए एक एक साल के एक दिन मील आमीन, आमीन, आमीन। और चलिए तीसरा वाला बाद में पढ़ते हैं। अब ये सुनिए ज़रा, जो गिनती में हमने पढ़ा वो लिखा है कि जो 40 दिन तुमने उस मुल्क का हाल दरियाफ्त किया था, उनके बदले एक एक दिन के पीछे एक एक साल की सज़ा तुम्हें दूंगा। तुम लोग को 40 साल इधर बियाबान में आवारा फिराऊंगा। इसके की किताब है, अभी जो हवाला भाई इमरान ने पढ़ा है, इसमें देखिए, इसमें भी एक एक दिन के बदले एक एक साल मुकर्रर किया गया सज़ा के तौर पर। अगर पुराने अहदनामा में ये दो हवाले हमने जो पढ़े हैं, खुदा यहाँ पर कह रहा है 40 दिन की जो सज़ा है मैं वो जो है वो एक एक दिन के पीछे एक एक साल, यानी कि वो 390 दिन का भी जिक्र है इसमें। तो छठी आयत में, मैंने तेरे लिए एक एक साल के बदले एक एक दिन मुकर्रर किया, यानी एक एक दिन के बदले एक एक साल। नाउ लिसन टू मी प्लीज केयरफुली। ये 40 दिन हमारे लिए वो अगर 40 दिन 40 साल की लानत में बदल सकते हैं, तो हमारे ये 40 दिन 40 साल की बरकतों में बदल सकते हैं। आमीन। ये मुकाशफा है। मैंने तेरे लिए एक एक दिन के बदले एक एक साल की लानत और जो मुसीबत है वो ठहराई है। तो नए अहदनामे में खुदा यसू मसीह के दौर में, खुदा यसू मसीह के फजल से, खुदा के फजल से, खुदा यसू मसीह के वसीला से हमारा एक एक दिन एक एक साल की बरकत में बदल सकता है। ये 40 दिन हमारे लिए 40 सालों की बरकत में बदल सकते हैं। बट ये छोटा मुकाशफा है। आइए आपको इससे भी बड़ा मुकाशफा दूं और इस पर हम अपने कलाम को बंद करेंगे। भाई आसिफ, आपने हवाला पढ़ना है, मेरे साथ निकालिए दूसरा पतरस 3 बाब 8वीं आयत। 2 पीटर चैप्टर 3, पतरस का दूसरा खत, उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। अब सुने जी, नया अहदनामा इसके बारे में क्या कहता है। जी सुने जी। पतरस का दूसरा खत, उसका 3 बाब की 8 है। ए अजीजों, खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे, दावन के नजदीक एक दिन हर बरस है और 1000 बरस। आमीन। एक की गल हुई। अरे हम बात कर रहे हैं एक दिन एक साल के बराबर है। कलाम कहता है एक दिन 1000 बरस के बराबर है। 40 दिनों की बरकतें सिर्फ 40 साल तक के नहीं, 40,000 साल तक आपके साथ रहेंगी, आपके साथ, आपकी औलाद के साथ, आपके फ्यूचर के साथ, आपकी औलाद की औलाद के साथ। 40,000 साल, यानी हमेशा 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 के लिए। बोलिए आमीन, हालेलुया। ये 40 दिन इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनकी बरकतें 40,000 साल तक हमारे साथ जा सकती हैं। दिस इज़ द मिस्ट्री ऑफ 40 डेज। अब आखिर पर एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करता हूँ और अपने कलाम को बंद। छोटी सी कहानी से मुझे याद आ गया, एक खादिम किसी घर में बदरू निकालने के लिए गए। तो जब वो बदरू निकालने के लिए दुआ शुरू की, तो जो बदरू थी आगे, वो बड़ा शैतान, बड़ा मकार होता है, तो वो बदरू ने आगे से कहा, उसने कहा, पादरी साहब तुसी मैनू आज नहीं कढ़ सकते, आप मुझे आज नहीं निकाल सकते। मैंने कहा क्यों भाई, मैं आपको आज क्यों नहीं निकाल सकता? तो उसने कहा जी आपने आज रोज़ा नहीं रखा हुआ, इसलिए आप मुझे आज नहीं निकाल सकते। वो पादरी साहब 1 मिनट के लिए तो परेशान हो गए। उनके वाकई यार आज तो मैंने रोज़ा नहीं रखा हुआ, तो ये तो मैं वाकई तुझे निकाल। बट साथ ही खुदा के रूह ने छुआ अपने बंदा को, तो खुदा के रूह ने खुदा के खादम के दिल में एक बात डाली। तो खुदा के खादम जब उस बात को लेकर अबलीस से मुखातिब हुआ, कहा अबलीस, ऐ मकार और शरीर अबलीस, तू मेरे जहन में, दिल में उल्टे और
برے خیال اور اندیشی اور شک پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، میں تجھے یسوع کے نام سے ابھی نکال دوں گا، بھلے میں نے روزہ نہیں رکھا مگر میرے یسوع نے روزے رکھے تھے، میں یسوع کے نام سے جس نے روزے رکھے تھے میں اس کے نام سے تجھے نکالتا ہوں۔ میرے روزوں سے تو نہیں نکلنے والا، میری دعاؤں سے نہیں نکلنے والا، میرے نام سے نہیں نکلنے والا، اس یسوع کے نام سے جس نے روزے رکھے تھے میں اس کے نام سے، اس کے اختیار سے تجھے حکم دیتا ہوں، اور اسی لمحے وہ بدل اس میں سے نکل۔ آمین، ہاللویہ۔ آج سے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو یاسر بھائی، تھینک یو عمران، تھینک یو آپ سب کا بھی، گاڈ بلیس یو آل۔